یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹے ہوئے ہے۔ کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی بھی سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب آپ نا امید ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں اسے۔ یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہا ہے۔ اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہوتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت بہلول ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس کی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے بعد تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا، وہ ہر کوشش ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے بے بسی کی انتہا کیا ہے؟ ذہن میں لاکھوں الجھے خیالات کی
مالا کو خوبصورت طریقے سے لفظوں میں پرو کر بیان کرنا۔ بات صرف خیالات کو بیان کرنے کی ہو تو اظہار مشکل نہیں ہوتا، ہاں مگر متضاد خیالات کو ایک ہی مالا میں لفظوں کے حسین جال بن کر پرونا بے حد مشکل بلکہ اذیت کی اخیر ہوتا ہے، کیونکہ جو لکھ کر اپنی اندرونی کیفیت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی ہمیشہ بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہترین لفظوں کا چناؤ کر کے اپنی بات ورق پہ ثبت کرے، مگر جب متضاد اور ان گنت خیالات کا جم گھٹا ذہن میں جمع ہونے لگے تو لفظوں کا چناؤ کرنے کی صلاحیت کا کھونا تو الگ بات، لفظ ساتھ دینا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہی ہوتی ہے بے بسی کی انتہا، جب آپ کہنا چاہیں مگر کہہ نہ پائیں۔ بالکل ویسی ہی کیفیت ہوتی ہے جیسے خواب میں انسان کسی اپنے کی موت کے ماتم پر چیخ چیخ کر اندر کی اذیت آواز کے ذریعے باہر انڈیلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آواز اندر دبی ہوتی ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی خدا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ، وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بنتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو، دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہو؟ تو پھر یہ سب مانگتے ہوئے بھی تم کیوں اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو؟ جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں۔ پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔